بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق از قلم حدیقہ خان، قسط نمبر 16۔ ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ میر حاتم ہاسپٹل کی بینچ پر بیٹھے تھے، اپنا سر پکڑے آنسو بہا رہے تھے کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے۔ فیملی کے نام پر ان کا کہلانے والی ایک ان کی بیٹی ہی تھی جو اب انہی کی وجہ سے موت کے منہ میں پڑی تھی۔ فیروزہ بی سے تو وہ سالوں پہلے ہی سارے تعلقات ختم کر چکے تھے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور فاروق کو کال لگائی۔ کچھ دیر فون بجتا رہا، پھر تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھاتے ہی فاروق نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ تو پہلے ہی بے صبری سے میر حاتم کے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ میر تو ٹھیک ہے نا؟ بتا کب آ رہا ہے واپس؟ مہر سے بات کر لی تو نے؟ میر حاتم کی طرف سے کوئی جواب نہ موصول ہونے پر فاروق نے اپنے خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا، میر تو سن رہا ہے نا؟ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں یار۔ فاروق کے جواب میں میر حاتم کے ضبط ٹوٹا اور وہ زاروں قطار رونے لگے۔ میر حاتم کو یوں روتا سن فاروق ٹینشن سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاروق کو شاید یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے میر حاتم کو آخری بار روتے کب دیکھا اور سنا تھا۔ بول نا میرے یار، کیا ہوا ہے؟ مہر تو ٹھیک ہے نا؟ امی کو کچھ ہوا ہے؟ میر میرے بھائی، مجھ سے بات کر۔ فاروق کی جان لمحہ بھر میں حلق تک آ گئی تھی۔ ایک ہی سانس میں سوالوں کی بوچھار کر ڈالی تھی۔ میر حاتم ہچکیوں کے بیچ بمشکل بول پائے تھے ٹوٹے لفظوں میں، مہر میری وجہ سے کوما میں ہے فاروق، اسے برین ہیمریج ہوا ہے۔ ایک بار پھر وہ بری طرح سے رونے لگے تھے۔ فاروق کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، میر کیا ہوا ہے مہر کو؟ اور وہ کہاں ہے ابھی؟ اور تو کدھر ہے؟ فاروق کے ماتھے پر شبنم کی چند بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ فاروق کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑے، بولنا، چپ کیوں ہے تو؟ میں ختم ہو گیا ہوں فاروق۔ میر حاتم نے اپنی ہچکیاں روکتے فاروق کو ایک ایک بات بتائی کہ مہر کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر مردہ لاش بن کر پڑی ہے اور میں اسی ہاسپٹل کے باہر بینچ پر بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ فاروق، میں ہی ذمہ دار ہوں مہر کی اس حالت کا۔ رونے کے باعث میر حاتم کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ بری طرح ہانپنے اور کھانسنے لگے تھے۔ فاروق کی اپنی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ فکر اور پریشانی سے ان کا حال بے حال ہوتا جا رہا تھا۔ فاروق نے میر حاتم کو خود کو سنبھالنے کے لیے کہا، جس پر میر حاتم بھڑک پڑے۔ مہر جان گئی ہے فاروق کہ اس کا باپ ایک قاتل ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ برسوں پہلے جو گناہ ہم نے کیا تھا اس کی سزا آج ملی ہے مجھے۔ میر حاتم کی آدھی باتیں فاروق کے سر سے گزر رہی تھیں۔ فاروق کا تو ویسے ہی دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ میر حاتم کو اکیلے پاکستان بھیجیں۔ میر، میں پاکستان آ رہا ہوں تو فکر مت کر اور کسی ہوٹل میں جا کر رات گزار۔ ہمارے دشمن ہر جگہ ہیں میرے یار، میں تجھے اور مہر کو کھو نہیں سکتا۔ فاروق کی آنکھ سے آنسو بہتے ان کی ہلکی سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔
میر حاتم اپنے غم میں اتنے نڈال تھے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ فاروق پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بس فون کان سے لگائے بینچ پر مجسمہ بنے بیٹھے رہے۔ میر حاتم کو جواب نہ دیتے دیکھ فاروق نے فون کاٹ دیا۔ اس 15 منٹ کی کال میں نہ جانے انہوں نے کتنے بار اپنے کمرے کا طواف کر لیا تھا۔ انہوں نے اگلی کال احسن کو ملائی اور ایز یوزول احسن نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ فاروق سے خفا تھا اور جب سے میر حاتم پاکستان گئے تھے وہ گھر بھی نہیں لوٹا تھا۔ فاروق کا ٹینشن سے پارا چڑھنے لگا تھا۔ وہ 5 بار احسن کو کال کر چکے تھے پر احسن نے ایک بار بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ فاروق نے آج آ کر اپنی فلائٹ بک کروائی جو 5 گھنٹے بعد کی تھی۔ انہوں نے فٹافٹ اپنی پیکنگ کی اور اسے گارڈ کو فون کیا جسے میر حاتم نے مہر کی سیفٹی کے لیے رکھا تھا۔ جب مہر پاکستان گئی تھی تب فاروق کے جھگڑا کرنے پر میر حاتم نے ان گارڈز کی ساری ڈیٹیلز فاروق کو دے دی تھی جنہیں انہوں نے مہر پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ دلشاد نامی ایک گارڈ کو فاروق نے فون کیا۔ جی فاروق صاحب۔ دلشاد پہلے سے ہی فاروق کو جانتا تھا اس لیے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ میر تمہارے ساتھ ہے؟ جی صاحب ہم ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اب جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ سب سے پہلے تو ایک ہوٹل میں اپنے نام سے روم بک کرواؤ 1 ہفتے کے لیے اور میر کو لے کر فوراً وہاں جاؤ۔ میر حاتم کا ایسے باہر رہنا سیف نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے دشمنوں تک خبر پہنچے۔ جی صاحب میں کچھ رقم بیچ رہا ہوں، تم لوگ نکلو وہاں سے۔ جی بہتر صاحب۔ فاروق نے فون کاٹ کے سب سے پہلے کچھ رقم دلشاد کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی۔ فاروق اگر احسن سے مہر کی طبیعت کا ذکر کرتے تو وہ ایک قیامت کھڑی کر دیتا۔ اچھا ہی تھا جو وہ گھر پر نہیں تھا۔ فاروق نے لیٹر پیڈ پر اس کے لیے ایک میسج لکھا، ایک پیغام۔ احسن میرے بیٹے، میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ میر حاتم کو میری ضرورت ہے۔ بس حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ میں جلد ہی میر اور مہر کے ہمراہ واپس آ جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ میں نے تمہیں وہ پیار نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا، پر میں اب باپ بننے کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا اور جذبات میں آ کر کوئی بے وقوفی نہیں کرنا، نہ ہی پریشان ہونا۔ میں جلد ان دونوں کو لے کر واپس آؤں گا۔ تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے احسن۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج لکھتے ہوئے نہ جانے فاروق کا دل کیوں بھاری ہو رہا تھا اور ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ انہوں نے وہ پیپر پھاڑا اور احسن کے روم میں جا کر اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا جہاں ایک چھوٹے سے فریم میں فاروق، احسن اور ان کی بیوی کی فوٹو لگی تھی، اور اس فریم کو اس پیپر پر الٹا کر کے رکھ دیا تاکہ احسن کی نظر اس پر پڑ جائے۔ پھر واپس اپنے روم میں آئے۔ ان کی پیشانی سے پسینے ٹپک کر نیچے قالین پر جہاں سو رہے تھے۔ عجیب سی گھبراہٹ نے جنم لے لیا تھا۔ فاروق کی پاکستان میں کوئی خاص اچھی یاد نہیں تھی۔ ان کا بچپن بہت مشکل رہا تھا، پھر جوانی۔ وہ ایک کانٹوں بھرے راستے پر چلتے رہے۔ تب تک ان کی دوستی اور ملاقات میر حاتم سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک یہی اچھی یاد تھی بس فاروق کی۔ بعض اوقات ہمارے خون سے بڑے رشتے ہماری دوستی کے ہوتے ہیں، اور فاروق ایک بار پھر اپنے دوست ہونے کا فرض نبھانے چل دیے تھے۔
مسلسل رونے کے سبب فیروزہ بی کا بی پی لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً انہیں دوسرے روم میں شفٹ کیا اور ان کا چیک اپ کرنے کے بعد فوری طور پر انہیں ڈرپ اور انجیکشن لگائے۔ ذریعہ وہیں ان کے سرہانے ان کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آج ایک بار پھر اس کی زندگی کی وہ دو عورتیں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ دونوں ہی آج تکلیف میں تھیں۔ بس فرق یہ تھا کہ شانزے کی جگہ اب مہر نے لے لی تھی۔ ذریعہ کی خود کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھیں۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا تھا؟ میر حاتم گیٹ کے باہر کھڑے یہ منظر اپنی اد کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جس جگہ آج انہیں ہونا چاہیے تھا، اس جگہ پر آج وہ تھا جس کے وہ سب سے بڑے گناہ گار تھے۔ آنکھوں سے آنسو تو ان کی آنکھوں سے بھی رواں تھے۔ یہ قسمت کس موڑ پر لے آئی تھی آج ان کو؟ سالوں بعد وہ اپنی ماں سے ملے، اور وہ بھی اس طرح کے ایک ہاسپٹل کے بیڈ پر ان کی ماں تھی، تو دوسرے پر ان کی کل کائنات، ان کی بیٹی مہر۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مہر کے روم میں گئے اور ایک نظر دیکھتے ہی اسے شدید درد کی ٹیس میر حاتم کو اپنے دل میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جس کی ایک چھوٹی سی خروش پر بھی وہ تڑپ اٹھتے تھے، آج وہ بے سدھ، ہر چیز سے بیگانی نیند کی وادیوں میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں کینولا لگا تھا جس میں ڈرپ لگی تھی، منہ پر آکسیجن ماسک تھا، آدھا جسم پورا وائرس کے شکنجے میں تھا، سانس حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ ان کے قدم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جس حال میں وہ آج تھی، اس کے ذمہ دار میر حاتم ہی تھے۔ ساری زندگی جس شیشے کے محل میں انہوں نے مہر کو رکھا تھا، اصل میں وہ تو کاغذ کی جھونپڑی سے بھی بدتر نکلا۔ میر حاتم مردہ قدموں کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے میز تک آئے تھے۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے تک وہ بنا آواز کے رو رہے تھے، وہیں اب ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ تڑپ رہے تھے، سسک رہے تھے۔ ان کی پھول سی معصوم سی جان آج ان سے روٹھ چکی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑے مہر کو دیکھ روتے رہے، پر دل میں درد کی شدید ٹھیس جو نہ جانے کب سے اٹھ رہی تھی، وہ مزید بڑھنے لگی تو ان کے قدم اپنے آپ لڑکھڑا گئے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر اگلے ہی لمحے سجدے میں جا گرے اور زاروں قطار رو پڑے۔ بنا ایک لفظ کہے وہ بس پھوٹ پھوٹ کے روتے گئے، مانو جیسے انہیں اللہ نے زبردستی سجدے میں گرایا ہو۔ جس رب کو وہ سالوں پہلے فراموش کر کے خود فرعون بنے بیٹھے تھے، آج اسی کے آگے سجدے میں سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ کہتے بھی تو کیا کہتے، مانگتے بھی تو کس منہ سے مانگتے، پر رب تو بنا بولے ہی سب سن لیتا ہے۔ آج ایک بار پھر انہیں اللہ کے غضب سے ڈر لگا تھا، جس نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑ کر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، پر جب وہ ہماری رسی کھینچتا ہے تو ہم سے ہمارا سب کچھ لے لیا جاتا ہے، اور پھر ہم خالی ہاتھ ہو کر اللہ کے پاس واپس لوٹتے ہیں۔ میر حاتم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ ان کے گناہوں کا گھڑا بھی اب بھرنے لگ گیا تھا، اور اب ان کے حساب کا وقت تھا۔ سالوں پہلے انہیں دے کے آزمایا گیا تھا، اور اب وہی ان سے لے کے آزمایا جا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سجدے کی حالت میں پڑے آنسو بہاتے رہے۔ دکھ، غم، تکلیف ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم اللہ کو بھول نہ جائیں۔ اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے، وہ سجدے میں گر کر
اللہ کو تب ہی یاد کرتا ہے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ دلشاد نامی ایک باڈی گارڈ نے ان کا کندھا تھپتھپا کر انہیں نیم مدہوشی کی حالت سے اٹھایا۔ میر حاتم کی ایک آنکھ تو پہلے ہی اد کھلی تھی اور مسلسل رونے کے سبب اب دونوں آنکھوں سے دیکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دلشاد نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھانے میں مدد کی، پھر فاروق سے فون پر ہوئی گفتگو کے بارے میں بتاتے کہا، سر، فاروق صاحب کا فون آیا تھا جب آپ ہاسپٹل کے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور آپ کو ایک سیف ہوٹل میں لے جانے کے لیے کہا۔ آپ کا اس طرح باہر رہنا سیف نہیں ہے، نہ آپ کے لیے نہ ہی مہر بی بی کے لیے۔ اگر کسی نے آپ کو یہاں مہر بی بی کے ساتھ دیکھ لیا تو مہر بی بی کی جان بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ میر حاتم نے بوجھل دل سے ایک نظر مہر کی جانب دیکھا، پھر خاموشی سے اس گارڈ کے ساتھ ہی باہر کی جانب چل دیے۔ دلشاد ان کا ہاتھ تھام کر انہیں سہارا دیتا ہاسپٹل سے باہر لے جانے لگا، تب ایک انجانی سی نظر ان پر جا ٹھہری۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزر رہے تھے جب انہی کی عمر کے ایک شخص کی نظر ان پر پڑی جو اپنی رپورٹس لینے ہاسپٹل آئے تھے۔ کچھ دیر تو اس شخص کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ بار بار اپنا سر جھٹکتا جھٹلاتا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آواز دے بیٹھا، میر حاتم۔ میر حاتم کا نام پکارنے پہ دلشاد نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، جبکہ میر حاتم اپنے دکھ میں اتنے کھوئے تھے کہ انہیں اپنا نام تک شاید سنائی نہیں دیا۔ دلشاد نے اس شخص کو گھور کر دیکھا جس نے میر حاتم کا نام پکارا تھا۔ دلشاد کے اس رد عمل پر اس شخص کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ سچ میں میر حاتم ہے۔ دلشاد جتنی جلدی ہو سکتا تھا میر حاتم کو لے کر فوراً ہاسپٹل سے نکلا اور انہیں گاڑی میں بٹھاتا سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ وہ انجان شخص ہونک بنا یہ سب دیکھتا رہا۔ ہوش آنے پر سر جھٹک کر فوراً اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال لگائی۔ وہ لوٹ آیا ہے آخر، جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا گیا تھا۔ مخالف نے بات کی تصدیق چاہی، کیا وہ وہی تھا؟ تمہیں پورا یقین ہے اس وقت تم کہاں ہو؟ ہاں، وہ وہی تھا۔ میں ہاسپٹل آیا تھا کسی کام سے، وہ بھی یہیں تھا۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں اس کا چہرہ؟ دیکھ کر لگ رہا تھا کسی نے بہت مارا ہے۔ چہرہ سوجا ہوا تھا، ایک آنکھ بھی اد کھلی تھی اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کسی نے پہلے ہی اپنا حساب پورا کر لیا ہے۔ ہاں، پر ابھی ہمارا حساب باقی ہے۔ اگر میر حاتم یہاں ہے تو یقیناً اس کا وہ رائٹ ہینڈ فاروق بھی یہیں ہوگا۔ نظر رکھو اس پر اور فاروق کو ڈھونڈو، اور ساتھ میں یہ بھی پتا کرو کہ یہ ہاسپٹل میں کیا کر رہا تھا۔ میں سب کو خبر کرتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں، اس بار یہ زندہ نہیں جائے گا یہاں سے۔ فیروزہ بی کو اب آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ انہوں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں تو زریاب ان کے سرہانے سر جھکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ انہوں نے مدھم آواز سے اسے پکارا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ زریاب بمشکل سن پایا۔ اس نے اپنی آنکھیں اوپر کیے، ایک نظر انہیں دیکھا تو جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شکر الحمدللہ آپ کو ہوش آ گیا۔ وہ فکر مندی سے ان کا ہاتھ تھامتا ان کی طبیعت کا جائزہ لینے لگا۔ فیروزہ بی نے ایک بار پھر مدھم آواز میں کہا، مہر۔ زریاب بولتے بولتے رکا۔ اس نے ایک بار پھر مہر کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے فیروزہ بی بے ہوش ہوئی تھی وہ وہیں ان کے سرہانے بیٹھا تھا۔
ज़रियाब उनकी बात को नज़रअंदाज करता उठ खड़ा हुआ कि मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तो फिरोज़ा बी ने ज़रियाब का हाथ थाम लिया। तू एक बार भी उसे देखने नहीं गया ना? आंसुओं का एक गोला ज़रियाब के हलक तक आया। उसने खुद पे ज़ब्त करते फिरोज़ा बी की जानिब देखा और यकीन के साथ कहा, वो ठीक हो जाएगी, उसे ठीक होना ही होगा, आप परेशान ना हुए। वो उन्हें तसल्ली देता रूम से बाहर चला गया। वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था महर को इस हाल में देखने की। वो इस कश्मकश में था कि वो महर से नफ़रत करे या उसकी सलामती की दुआएं मांगे। वो तो नफ़रत के काबिल नहीं थी। जितना दुख ज़रियाब को था उतना ही दुख उसे भी था। बस दोनों का अपने दुख को देखने का नज़रिया अलग था। अगर वो महर को सज़ा देता उसके बाप के किए की या उससे नफ़रत करता तो इन सब में इस बेचारी की क्या गलती थी? वो तो खुद इस वक्त अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रही थी। इस हकीकत को जानने के बाद भी कि वो इसके वालिदैन के कातिल की बेटी है, कैसे वो इसे कबूल करेगा? इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं बाकी थी कि वो एक नज़र उसे देख ले। उसे इस हाल में देखने के बाद वो इससे नफ़रत करेगा या चीख चीख कर रोएगा, ये वो खुद भी नहीं जानता था। कहते हैं ना कि अक्सर माँ बाप का किया औलाद के आगे आता है और उनके गुनाहों की सज़ा औलाद को भुगतनी पड़ती है। सालों पहले महर के जुड़वा भाई को कुर्बान किया गया था। उसे भी इसके बाप के गुनाहों की सज़ा मिली थी और अब महर की बारी थी। वो डॉक्टर की हमरा फिरोज़ा बी के रूम में आया तो फिरोज़ा बी साकित आंखों से कमरे की छत को तक रही थी। डॉक्टर ने मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने की हिदायत देकर वो वापस चली गई। ज़रियाब ने इन्हें सहारा दे के बेड से टेक लगा कर बिठाया। फिरोज़ा बी की आंखों में अनगिनत खदशात थे, परेशानियां थी जो वाज़ेह थी। उन्होंने ज़रियाब का हाथ थामकर उसे पुकारा, ज़रियाब। ज़रियाब उनसे नज़रें मिलाने से कतरा रहा था। वो खुद ही बोल पड़ी, मेरा अल्लाह गवाह है ज़रियाब, मैं हकीकत से अनजान थी। इस कातिल को पैदा करने वाली मैं ही हूँ, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तेरे इन जख्मों की वजह भी वही है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अपनी माँ से नफ़रत ना करना, मैं इस दुख के साथ ही मर जाऊंगी कि मेरा ज़रियाब मुझसे नफ़रत करता था। फिरोज़ा बी की ये अल्फाज ज़रियाब को उसके दिल पे खंजर की तरह जाकर लगे थे। ज़रियाब जो नज़रें नीचे किए बैठा था, यकदम उनके हाथ थाम लिए। आप मेरी माँ हैं और ता क़यामत मेरी माँ ही रहेंगी। हम अल्लाह की मसलहत के आगे कुछ नहीं कर सकते। उसने बहुत नरमी से उनकी आंखों से आंसू साफ किए। मैं महर को उस दरिंदे के हवाले नहीं करूँगी। ज़रियाब फ़ौरन बोल पड़ा, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने महर से वादा किया था कि उसे उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई वापस नहीं ले जा सकता। मैं करूँगा महर की हिफाजत जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और आप और मैं दोनों ही जानते हैं उसे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलें, आप अब घर जाएं। ड्राइवर बाहर खड़ा है। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। मैं यहीं रहूँगा महर के होश में आने तक। वो अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था, ज़रियाब, जी अम्मी, तू महर को अपनाएगा ना? ये एक सवाल था या एक इल्तिजा? जो भी था, इसका जवाब ज़रियाब के पास फिल वक्त नहीं था। इसलिए ज़रियाब ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इसने फिरोज़ा बी को सहारा देके उठने में मदद की और उनका हाथ थामता कदम कदम उनके साथ चलने लगा। ज़रियाब की खामोशी फिरोज़ा बी को खटक रही थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई,
جس پہ زریاب نے کہا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے امی، بس دعا کریں مہر کے لیے آپ، اور کچھ ضروری نہیں۔ جاتے جاتے وہ ایک دفعہ مہر کو دیکھنا چاہتی تھی، پر زریاب نے انہیں مہر کے پاس جانے سے روک دیا اور انہیں لیے باہر تک آیا۔ وہ جانتا تھا اگر ایک بار اور انہوں نے مہر کو دیکھ لیا تو شاید وہ خود کو سنبھال نہ پائیں۔ ڈرائیور پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ زریاب انہیں آہستہ سے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو سخت ہدایت دی کہ گاڑی سیدھی میرے گھر لے کے جائیں اور کہیں راستے میں نہ روکے۔ اس نے ایک بار پھر فیروزہ بی کو باور کروایا کہ مہر جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ انہیں بتا رہا تھا یا خود کو یقین دلا رہا تھا؟ فیروزہ بی نے اس کا ماتھا چوما اور ایک شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ زریاب نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی کو جاتے وہیں کھڑا دیکھا۔ جب گاڑی نظروں سے غائب ہو گئی تو واپس ہاسپٹل کے اندر گیا اور مہر کے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے ان کے روم کے باہر کھڑا ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر فری ہوئی تو زریاب کو اندر بلایا گیا۔ ہیلو ڈاکٹر۔ جی زریاب کہیے، کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ زریاب ڈاکٹر کے سامنے والی چیئر پر کچھ الجھنے سے انداز میں بیٹھا۔ وہ میں آپ سے مہر کی کنڈیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت امی کے سامنے میں آپ سے کچھ پوچھ نہیں پایا۔ جی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتے ہوئے بہت ہچکچا رہا تھا۔ سوال کو توڑ مڑوڑ کر جو وہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے پوچھے۔ ڈاکٹر کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی، پھر خود بتانا بہتر سمجھا انہوں نے۔ مہر کی کنڈیشن بہت بری نہیں ہے۔ زریاب نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ چانسز ہیں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ مہر کو کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ نے رسپانس کرنا بند کر دیا ہے۔ بٹ اسٹل وی ہیو اے چانس۔ ہم اسے پراپر ٹریٹمنٹ دیں، ہم نے اسے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے، کچھ ٹائم لگے گا، انشاءاللہ شی ول بی فائن۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ میں اتنی شیورٹی کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے مہر کے کافی سارے ٹیسٹ کروائے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے کوئی بائی برتھ ڈس آرڈر یا کسی قسم کی انٹرنل ڈیزیز نہ ہو یا کچھ ایسا جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی نہ پتا ہو۔ بٹ وی آر ٹوٹلی رانگ۔ شی از ایبسلیوٹلی فائن۔ بلکہ اسے کسی قسم کی کوئی بیماری پہلے کبھی ہوئی ہی نہیں، نہ ہی کچھ اور۔ مہر انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے گی۔ آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر نے بہت پروفیشنل طریقے سے ہر ایک بات زریاب کو باور کروائی اور اس کے سامنے رکھی۔ ڈاکٹر کی باتوں سے زریاب کچھ حد تک سکون میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ اس نے بس سر کو خم دے کے ڈاکٹر کی باتوں کا جواب دیا۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو ڈاکٹر نے زریاب سے پوچھا، مہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ زریاب کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا کہ وہ کیا جواب دے۔ رشتہ کیا تھا ان دونوں کا آپس میں؟ اس بات کی کلیئرٹی تو خود وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بہت قریبی، بس مختصراً جواب دے کے وہ روم سے باہر نکل آیا۔ وہ مہر کے روم تک گیا، پھر آدھے راستے میں واپس مڑ گیا اور ہاسپٹل کی مسجد میں جا کر پہلے وضو کیا، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ مسجد میں چند ایک لوگ تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھا، چند کلمات اور وظائف ادا کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کا دل بند ہونے لگا، جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ مہر کے لیے دعائیں کرنے چاہتا تھا پر اس کے لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ زندگی کے کس موڑ پہ آ کھڑا تھا وہ،
जिस के लिए रोज बैठ के लंबी लंबी दुआएं किया करता था, आज उसके लिए दुआ करते वक्त उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। वो नीचे मुंह किए बैठा जाए नमाज को देखता रहा और आंसू आंखों से बहते हुए जाए नमाज में टपक टपक कर जज्ब होते रहे। उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। वो शिकवा करता भी तो किससे? अल्लाह से, जिसने हर हाल में सब्र और शुक्र अदा किया था। तो वो कैसे अपनी तकलीफ बयान करता? काफी देर बैठकर बिना आवाज वो अपने रब से अपने दुख और तकलीफों की फरियाद अपने आंसू से करता रहा। फिर बस एक जुमला कहकर उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और ऊपर देखते कहा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐ मेरे रब, मुझे सब्र और हौसला अता फरमा और मेरी मदद कर ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। मीर हातिम पीसी होटल के एक वीआईपी रूम में अकेले बैठे थे। उन्होंने अपने फोन से फिरोजा बी को कॉल लगाई। फोन एक दफा बजा, 2 दफा, फोन बजता ही गया पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कैसे कटेगी ये रात? आज सालों बाद वो खौफनाक मंजर उनकी आंखों में लहराया था, जब उनकी बीवी और उनके बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई थी और दुखों का आसमान टूट पड़ा था। उन्होंने किस तरह महर को पाला था ये वही जानते थे। उसे सारी जिंदगी सबसे छुपा कर रखा। अगर उसे कभी होश नहीं आया, अगर वो भी इस दुनिया को छोड़ गई। अजीब अजीब ख्यालात ने मीर हातिम के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। न इन्हें चैन मिल रहा था, ना ही सुकून। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने सर के बालों को मजबूती से जकड़ा और सिसकते हुए कहा, या अल्लाह, मेरी बच्ची की जिंदगी बख्श दे। मैं ख़त्म हो जाऊंगा अगर उसे कुछ हो गया तो। वो पागलों की तरह चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अल्लाह से फरियाद कर रहे थे। मुसीबत के वक्त ही हमें अल्लाह क्यों याद आते हैं? जब सब हमारी मर्जी और हमारे हसूल के मुताबिक चल रहा होता है तो हम दुनिया में फिरौन बने बैठे होते हैं, तब हमें अल्लाह याद नहीं आते। पर जब ज़रा सी तकलीफ और आजमाइश आ जाए तो फ़ौरन अल्लाह याद आ जाते हैं। ज़रियाब बहुत देर तक महर के रूम के बाहर टहलता रहा, हिम्मत जताता रहा। कैसे सामना करेगा वो इसका? ये यहीं खड़े सोचता रहा, गहरे गहरे सांस लेते रहा, खुद पर जब्त करता रहा। फिर हिम्मत करके महर के रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने उसे वो महर नज़र नहीं आई जिसका वो आदी था, जिसकी बक सुनकर उसे अच्छा लगता था। वहाँ तो कोई और ही महर थी। वो बेसुध पड़ी थी, हर चीज़ से बेखबर। उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हों। उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी या मिलने वाली थी? क्या कसूर था उस बेचारी का? बस यही कि उसका बाप एक कातिल था, और जिस हकीकत से वो सारी ज़िंदगी अनजान रही। अगर वो आज मर्द नहीं होता तो शायद अपनी तकलीफ़ का इजहार चीख चीख कर करता, जैसे लड़कियां करती हैं। जब उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो चीख चीख कर अपनी तकलीफ़ से सबको आशना करवाती हैं। पर वो तो एक मर्द था जिसे शुरू से ही जब्त करना सिखाया गया था, अपने जज्बातों पर काबू पाना सिखाया गया था। उसे महर को इस हाल में देख कितनी तकलीफ पहुंची थी, किस अजियत से वो गुजर रहा था, कि वही जानता था। लम्हे भर में उसकी सारी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। वो नडाल सा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ महर तक आया और उसके पास रखी एक चेयर पर बैठा उसे देखने लगा। काफ़ी देर तक वो बिना पलके झपकाए उसका चेहरा तकता रहा। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें खुद से लड़ना होगा और इन सब का सामना करना होगा। इसलिए उठो महर, उठो, आंखें खोलो अपनी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। तुम्हें किस बात का डर है फिर? उठो, चलो, अभी बहुत से फैसले होने बाकी हैं, अभी बहुत से सच से पर्दे उठने बाकी हैं।
تمہیں مضبوط بننا پڑے گا مہر. اٹھو، میں کہتا ہوں اٹھو. ہر وقت سو سو کے تمہارا دل نہیں بھرتا. یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ تمہاری دادوں کو تمہاری ضرورت ہے. جانتی ہو تم کتنی پریشان اور بیمار ہو گئی ہیں وہ تمہاری وجہ سے. اس بڑھاپے میں اور کتنی تکلیف دو گی تم انہیں. اٹھو اب، میں جانتا ہوں تم سن سکتی ہو. کیا تمہارا دکھ مجھ سے زیادہ بڑا ہے؟ تمہاری جگہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا. ابھی تو تمہیں ایک جنگ لڑنی ہے اپنے آپ سے اور اپنے باپ سے. ایسے کیسے چلے گا؟ ہاں، سوتے سوتے سب ہو جائے گا کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھیں. نہ جانے وہ کتنی دیر مہر کے سرہانے بیٹھا اس سے اسی طرح باتیں کرتا رہا جیسے وہ سب سن رہی ہے، اور ابھی اٹھ کے بیٹھ جائے گی اور زریاب کی باتوں کا جواب دینے لگے گی. اس وقت انہیں اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے مال میں ہونا تھا اور وہ دونوں ہی اس وقت ہاسپٹل میں تھے. بس فرق اتنا تھا، ایک بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی تو دوسرا اس کے سرہانے بیٹھا اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. نہ جانے اب کتنی راتیں زریاب کی اسی طرح مہر کے سرہانے بیٹھ کے ہماری ہی نظر لگ جاتی ہے. رات پر رات کو ایک رات جگایا جائے، اس کو معلوم تو ہو ہم پہ گزرتی کیا ہے. فیروزہ بھی 2 دفعہ فون کر چکی تھی زریاب کو. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل آ جائیں، جبکہ ان کی اپنی طبیعت نامناسب تھی. زریاب نے بمشکل انہیں سمجھایا اور ڈاکٹر سے ہوئی تمام تر گفتگو فیروزہ بی کو بتائی. تب جا کر انہیں تھوڑا سکون آیا تھا. وہ مسلسل ہاتھ میں تسبیح لیے وظائف ادا کر رہی تھی اور مہر کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. جاری ہے.